فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما الامام الرابع علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین، اما بعد، قال علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، اما حق اللہ الاکبر علیک ان تعبدہ ولا تشرک بہ شیئا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کل کی تاریخ 25 محرم الحرام، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی المناک شہادت کی تاریخ ہے۔ اس حوالے سے ابتداءً تمام عزاداروں کی خدمت میں تعزیت و تسلیت، اور آپ کی طرف سے اور صاحب خانہ کی طرف سے اس غم کا پرسا، اس غم کے حقیقی وارث حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کی خدمت بابرکت میں جو کلمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، انہی چوتھے امام کی ایک حدیث کا ابتدائی حصہ ہے، اور امام کے دو آثار ہم لوگوں تک پہنچے ہیں۔ ایک صحیفہ سجادیہ کے نام سے جو امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں، مختلف اس کے عناوین ہیں، اور دوسرا ایک ہے رسالہ حقوق۔ اس میں امام نے انسان کے اوپر کس کے کیا کیا حقوق ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ 50 حقوق کا تذکرہ ہے۔ آج دنیا میں ہر جگہ حقوق بشر کی بات ہوتی ہے، اور المیہ یہ ہے کہ حقوق بشر کی پامالی کے ساتھ حقوق بشر کے دعوے لگتے ہیں۔ اگر واقعاً حقوق بشر کو دیکھنا ہے تو آل محمد کے ان کلمات کو ہم دیکھیں، جنہوں نے انسانیت کا پیغام دیا ہے، انسانیت کی تعلیم دی ہے۔ اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ چونکہ فرش اعضاء کی انتہائی عظمت ہے، اہمیت ہے، اور یہ وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں پر روایت ہے کہ ملائکہ بھی اللہ سے اس فرش پر بیٹھنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ لہذا اگر ایک مومن کو یہ توفیق مل رہی ہو ایسی جگہ بیٹھنے کے لیے، اس کے لیے باعث شرف ہوتا ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے باہر جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں انہیں یہ معلوم ہو رہا ہو کہ اندر جگہ بھر گئی ہے، ان کی اطلاع کے لیے، تاکہ وہ اس انتہائی عظیم نعمت سے محروم نہ رہیں۔ یہ اطلاع کے لیے ہے کہ اندر ابھی جگہ ہے، وہ حضرات جو مجبور نہ ہوں، جن کے لیے کوئی بیٹھنے میں زحمت نہ ہو، وہ لوگ اس فرش اعضاء پر آ سکتے ہیں، تاکہ فرش اعضاء پر بیٹھ کر، اس لیے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جنت سے باہر سے اس کے تذکرے سن کر لطف لینا اور ہوتا ہے، اور خود جنت میں جا کر اس کا لطف لینا اور ہوتا ہے۔ معاملہ فرش اعضاء کا یہی ہے کہ فرش اعضاء پر بیٹھ کر فضائل و مسائل اہل بیت سننا اور ہے، اور باہر کھڑے ہو کر کرسیوں پر بیٹھ کر سننا اور ہے۔ وہ بہرحال استثنائی ہے، کسی کے لیے مجبوری ہے۔ اور بات آ گئی، عرض کر دوں، بعض وقت ہمارے بعض نوجوان یہ بھی سوچتے ہیں، معمولاً جب انجمنہائے ماتمی میں چلتے ہیں تو یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ ہم تو ماتم کرنے جا رہے ہیں، ہم تو انجمن کے ساتھ آئے ہیں، لہٰذا جب مجلس ختم ہو جائے گی تب اندر جائیں گے۔ نہیں، ہم ماتم کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم اہل بیت کی عزا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جو بھی ہمیں اللہ توفیق دے گا ہم وہ کریں گے۔ اگر اللہ نے ذکر سننے کی توفیق دی تو یہ ہم اپنے لیے باعث شرف سمجھیں گے، اگر آنسو بہانے کی توفیق دی یہ ہم اپنے لیے باعث شرف سمجھیں گے، اگر سینہ زنی کی توفیق دی یہ ہمارے لیے باعث شرف ہوگا۔ یعنی ہمارا کوئی خاص
کام نہیں ہے. ہم تو آئے ہیں جناب سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے. جو ہمارے لیے موقع مل جائے وہ باعث شرف ہے. لہٰذا اگر فرش اعضا پر بیٹھنے کی توفیق مل رہی ہو انجمن کے بہانے ہی صحیح, تو ہم پہنچنے کے بعد یہ باعث شرف سمجھیں گے کہ اللہ نے یہ بھی ایک عبادت ہمیں نصیب کر دی کہ آئے تھے ماتم کرنے کے لیے لیکن فرش پر بیٹھنے کا بھی موقع مل گیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو معاملہ یہ ہے کہ جو حدیث میں نے عرض کی ہے, ہو سکتا ہے یہ بھی ذہن میں آئے کہ مجلس پڑھنا تو آتی نہیں ہے, تو پھر معاملہ مجلس پڑھنے کا نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ پیغام اہل بیت کسی حد تک پہنچ جائے. اور جو حدیث میں نے عرض کی ہے, امام کا سب سے مشہور لقب زین العابدین ہے. چونکہ مسلسل کئی سال سے یہاں آپ کے سامنے محفل میں بھی اور مجلس میں بھی چوتھے امام کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. امام کے سلسلے میں ایک سب سے اہم چیز, بلکہ آل محمد کے سلسلے میں اس سے بڑھ کر اور کہوں کہ جن آل محمد کے ہم چاہنے والے ہیں, اہل بیت کا سب سے بڑا مشن توحید کی حفاظت تھی. اور اتنا یاد رکھیے کہ آل محمد کو چھوڑ کر توحید کا تصور نہیں ہے. یہ گویا جذبات اور جوش عقیدت کی بات نہیں ہے, پوری ذمہ داری اور اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم در اہل بیت کو چھوڑ دیں تو نام پر تو لا الہ الا اللہ ہوگا لیکن حقیقت لا الہ الا اللہ کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. یہ یقین رکھیے کہ اگر اللہ کی معرفت ہوگی, اللہ کے سلسلے میں شناخت ہوگی, ہم توحید کو پہچانیں گے, ہم موحد بنیں گے, اسی وقت بنیں گے جب در اہل بیت پر آئیں گے. آل محمد کے علاوہ ہرگز توحید کا کوئی تصور نہیں ہے, اور اہل بیت نے پوری قربانیاں اسی توحید کے لیے دی ہیں. یہ جانوں کا نذرانہ توحید کے لیے دیا. انہوں نے اپنی قربانیوں سے بتایا ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا اور ہے, آؤ ہماری قربانیوں سے پہچانو کہ لا الہ الا اللہ کسے کہتے ہیں, آؤ ہماری شہادتوں سے پہچانو کہ توحید کسے کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل ورنہ ظاہر سے ورنہ زبان سے خالی لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ کمال نہیں ہے. حاکم شام جیسے بدترین افراد بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, تو سر زبان سے بھائی کسی پرندے کو سکھا دیجئے وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے گا. آج گھر میں بعض جانور بھی وہ سکھا دیجئے وہ زبان سے, تو زبان سے کہہ دینا ہی اگر کمال ہو تو پھر ان جانوروں میں ہمارے میں فرق کیا ہے؟ اصل فرق اس وقت ہے کہ ہمیں خود معلوم ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں معرفت ہو, ہمیں پتہ ہو, اور اتنا یقین رکھے کہ توحید اصل مذہب اہل بیت کی بنیاد ہے. آل محمد کی ساری قربانیوں کا سبب توحید تھی. اہل بیت نے جتنی قربانیاں دی ہیں, یہاں تک ذمہ داری سے کروں کربلا کا واقعہ بھی اسی توحید کو بچانے کے لیے تھا. ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف تھا, اسلامی افراد نہیں ٹکرائے, بلکہ ایک طرف حسین ابن علی توحید کو بچانا چاہتے تھے اور یزید توحید کو مٹانا چاہتا تھا. یہاں بھی مقابلہ توحید کا ہے. اس کی ایک دلیل بعض جگہوں پر عرض کی ہے ہمارے مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب. اس لیے کہ انسان چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں سے دھوکہ نہ کھا کے سامنے مسلمان ہے. نہیں آیا معصومین کے کلمات امیر المومنین جنگ جمل ہے, ظاہر سی بات ہے حساس مرحلہ ہے, حساس معاملہ ہے. اس موقع پر جب جنگ کے لیے نکل رہے ہیں, آمادہ ہو چکے ہیں, تیار ہو چکے ہیں, سوار ہو چکے ہیں, اچانک ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے یا علی توحید کے بارے میں بتائیے, یا علی توحید کیا چیز ہے, توحید کے بارے میں مجھے سمجھائیے. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کون سا موقع ہے سوال کرنے کا. اس موقع پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ کون سا موقع ہے, بعد میں پوچھ لینا. تو امیر المومنین نے جواب دیا تھا کہ اس کو سوال کرنے دو, اس لیے کہ ہماری جنگ تو اسی توحید کے لیے ہے. یعنی مولائے کائنات نے جنگ جمل میں فرمایا ہے کہ ہماری جنگ اسی توحید کے لیے ہے. مقصد یہ تھا, یہ نہ سمجھنا خالی ہم نے بدر و احد و خندق و خیبر ہی توحید کے لیے لڑی ہے. نہیں, جب بھی ہم میدان میں آئے ہیں اسی توحید کے لیے آئے ہیں. ہمارا قربانی دینے کا مقصد ہی توحید تھا, اور اگر ہمارا قربانی دینے کا مقصد توحید ہے تو کربلا کی قربانی بھی اصل توحید کے لیے تھی. کربلا کی اصل قربانی توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے تھی. اور پھر اگر کربلا کی قربانی توحید کے لیے تھی, پرچم توحید کو بلند کرنے کے لیے تھی, عظمت توحید بتانے کے لیے تھی, عظمت معبود کو بیان کرنے کے لیے تھی, تو آل محمد نے اگر اس قیام کربلا کی بنیاد ڈالی ہے, اس شہادت امام حسین کے بنا عزائے امام حسین کی شکل میں ڈالی ہے, تو اتنا یقین ہے کہ اس عزاداری کا اصل مقصد بھی توحید ہے.
اتنا یقین نہ ہے کہ عزاداری امام حسین کا مقصد، چونکہ حسین ابن علی نے توحید کو بچایا ہے، تو آج اگر ہم نام حسین پر جمع ہوتے ہیں، ذکر امام حسین کرتے ہیں، ذکر کربلا کرتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں کہ اسی ذکر سے معلوم ہوگا توحید کیا ہے، اسی فرش عزا سے پتا چلے گا توحید کیا ہے۔ یہی عزاداری امام حسین ہمیں موحد بنائے گی، یہی عزاداری امام حسین ہمیں توحید کا پیغام دے گی۔ در حسین پر آ کر ہمیں معلوم ہوگا خدا کون ہے، ہمیں در حسین پر آ کر معلوم ہوگا کہ عبدیت کسے کہتے ہیں، بندگی کسے کہتے ہیں، معبود کسے کہتے ہیں۔ اگر اب عبداللہ الحسین کا در چھوڑ دیا جائے، نہ تو عبدیت کا تصور ہو سکتا ہے، نہ معبودیت کا تصور ہو سکتا ہے، نہ تو خدائی کا تصور ہو سکتا ہے۔ یہی بارگاہ ہے جو ہمیں عبد بناتی ہے، یہی بارگاہ ہے جو ہمیں بندگی سکھاتی ہے، یہی بارگاہ ہے جو ہمارے مزاج میں بندگی لے کر آتی ہے۔ اور اگر فرش عزا پر بیٹھ کر ہمارے اندر سلیقہ عبدیت نہ آئے تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے فرش عزا کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ عزائے امام حسین کا اور فرش عزا پر بیٹھنے کا حق تو اسی وقت ادا ہوگا کہ اس فرش پر بیٹھنے کے بعد ہم عظمت معبود کو لے کر اٹھ رہے ہوں، ہماری نگاہوں میں عظمت پروردگار بڑھ رہی ہو، ہم اپنے معبود کو پہچان رہے ہوں۔ اور چونکہ اب عبداللہ الحسین کا اصل مشن توحید تھا، لہذا یہ یقین ہے کہ یزید کو امام حسین کی ذات سے دشمنی نہیں تھی، یزید تنہا امام حسین کی ذات کا دشمن نہیں تھا، اس لیے دشمن تھا کہ چونکہ حسین ابن علی توحید کے محافظ تھے۔ اگر امام حسین توحید کی حفاظت نہ کر رہے ہوتے تو پھر یزید امام حسین کو قتل نہ کرتا، اس کا معاملہ تنہا ذاتی نہیں تھا، اس لیے مخالف تھا کہ حسین ابن علی یہ اعلان کر رہے تھے کہ جان جا سکتی ہے، توحید پہ آنچ نہیں آ سکتی ہے، گلے کٹ سکتے ہیں، توحید کا پرچم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ امام حسین کا اعلان تھا، لہذا اس نے ہر طرح کا ظلم کیا ہے اور امام حسین نے ہر امتحان دیا ہے، لیکن اعلان کر دیا کہ پرچم توحید گر جائے نہیں ہو سکتا ہے، عظمت معبود کا اعلان نہ ہو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن امام کی یاد منانے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں، جس وقت یہ امام میں عرض کر چکا ہوں، جس وقت شام پہنچے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے شام میں کس طریقے سے آئے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ کربلا کے بعد شام جب قافلہ آیا ہے، جو پورے واقعات آپ کے سامنے، تصور کیجئے منظر کیا ہے، سرحائے شہداء ساتھ میں ہیں، بے سر بیویاں ہیں، سروں پر چادریں نہیں ہیں، اور چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اس عالم میں آئے۔ تو ایک شخص نے تنزیہ چوتھے امام سے جملہ کہا تھا، اعتراض کرتے ہو تنزیہ جملہ کا، مذاق اڑاتے ہو، ظاہر سی بات جو اس کیفیت میں ہو، اس نے جملہ کہا کہ سید سجاد کربلا میں کون جیتا؟ اپنے اعتبار سے اس نے سنا کہ سوچا کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، باپ شہید ہو چکے ہیں، تو تنزیہ کہتا ہے کہ کربلا میں کون جیتا؟ تو امام حسین نے ایک تاریخی جواب دیا تھا۔ امام نے فرمایا تھا کہ اگر کربلا کی جیت اور ہار کو دیکھنا چاہتے ہو تو مسجدوں سے اذانوں کی آوازوں کو سن لو، جب تک یہ مسجدوں سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوتی رہیں سمجھ لینا حسین جیتے ہیں، جس دن یہ آوازیں بند ہو جائیں سمجھنا یزید جیتا ہے۔ یہ امام حسین نے پیغام دے دیا کہ اصل کربلا کیا ہے، اصل حسین ابن علی کا مشن کیا ہے، اصل سید سجاد کی قربانیوں کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم یاد سید سجاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر ہم ذکر امام حسین کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو جب تک آل محمد کا وہ پیغام ہماری نگاہوں میں نہ رہے، نہ تو ہم نے امام حسین کو پہچانا ہے، نہ ان کی عزا کا حق ادا کیا ہے۔ آج ہمیں معلوم ہو، اور پھر سب سے اہم چیز توحید ہے، اور پھر امام حسین کی مخالفت کا راز کیا ہے، کیونکہ یہ آڑے آ گئے، یہ سامنے آ گئے، اور اس کی ایک دلیل بھی شاید آپ کے سامنے ہو کہ یزید نے 3 سال حکومت کی ہے، تقریباً 3 سال سے کچھ زیادہ، تو برسر اقتدار آتے ہی سب سے پہلا کام اس نے کیا ہے کہ امام حسین کو قتل کیا تھا، اور جب اس کی ہمت بڑھی، اس میں اپنے کو کامیاب بظاہر سمجھا، اس لیے کہ عالم اسلام خاموش رہ گیا، نواسے نبی قتل کر دیا گیا، نبی کا گھرانہ اجاڑ دیا گیا اور عالم اسلام خاموش ہے، تب اس کی ہمت پڑی تھی مسجد النبی پر حملہ کرنے کی، شہر نبی کو مسمار کرنے کی۔ واقع ہررا اس کے بعد پیش آیا ہے، یعنی خود یہ یزید کا عمل گواہ ہے کہ وہ یہ جانتا تھا کہ اگر شہر نبی کو ہم مسمار کر سکتے ہیں اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب حسین ابن علی کو قتل کر دیا جائے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر حسین ابن علی رہیں گے تو پھر وہاں تک نوبت نہیں آئے گی، پہلے گویا امامت کو ختم کیا جائے تب ہم نبوت تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ نبوت کے حصار کا نام ہے امامت،
اور جب اس نے پیغمبر کے شہر کی بے ادبی بے حرمتی کی ہے، اس کے بعد اس کی ہمت پڑی ہے کعبے پر حملہ کرنے کی، اس کے بعد اس نے منجنیق سے حملہ کروایا ہے، باقاعدہ وہ تاریخ ہے، کعبے کا پردہ جلا ہے، بے حرمتی ہوئی ہے۔ یہ یزید نے تیسرا کام، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے نبوت پر حملہ کیا ہے، تب بات توحید تک پہنچی ہے، تب بات کعبے تک پہنچی ہے، یعنی خود عمل گواہ ہے کہ اس توحید کا حصار نبوت و رسالت کے ذریعے سے، اور نبوت و رسالت کا حصار کیا ہے؟ یہ ہے امامت۔ اگر پہلا حصار ٹوٹتا ہے تبھی نوبت وہاں تک آتی ہے، جب دشمن اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد دشمن کا اصل ٹارگٹ توحید ہے، وحدانیت، اور اہل بیت کی قربانیاں اسی توحید کے لیے۔ آج یاد امام حسین کا مقصد، عزاداری امام حسین کا مقصد توحید کو پہنچانا ہے، لیکن ایک راستہ جو دشمنوں نے اپنایا، آل محمد پرچم توحید بلند کرنے کے لیے تھے، نبی کریم اس توحید کا پیغام لے کر آئے تھے۔ نبی کریم کا مقصد ہی پیغام توحید دینا تھی، اللہ کی بندگی کو پیغام دینا تھا، اللہ کی عبودیت کا پیغام دینا تھا، دنیا کو یہ بتانا تھا کہ تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے، اللہ نے تمہیں اشرف بنایا ہے، اللہ نے تمہیں عزت عطا کی ہے، تمہاری عزت و شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری پیشانی کسی اپنے جیسے کے آگے نہ جھکنا چاہیے، تمہاری انسانی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ تم کسی مخلوق کی عبادت نہ کر رہے ہو، اگر تم اشرف المخلوقات ہو تو تمہاری عزت و شرافت اسی وقت باقی رہے گی جب ایسے کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو۔ چونکہ پیغمبر کا یہ مشن تھا تو اس کے بعد اس مشن کے محافظ کون ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ چونکہ آل محمد اس مشن کے محافظ تھے، لہذا دنیا نے ایک کام یہ بھی کیا کہ آل محمد کے مقابلے میں کچھ دشمنان توحید کو لے کر آئے اور ان کے ذریعے سے توحید کے خلاف پیغامات دلوائے۔ ظاہر سی بات ہے جب ان کے ذریعے سے توحید کے خلاف بات ہوگی، عمل ہوگا، تو بات یہیں تک نہیں رہے گی بلکہ نبی تک پہنچے گی، نبی کے دین تک پہنچے گی۔ قابل غور ہے، یعنی اصل دین کے محافظ تھے آل محمد، آل محمد کے مقابلے میں کچھ لوگ لائے گئے۔ مقصد کیا ہے؟ یعنی ان افراد کو پیش کر کے دنیا کو ورغلایا جائے کہ جب ایسے موحد ہوں گے تو نبی کی توحید بھی ایسے ہی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے جب ایسے موحد ہوں گے جنہوں نے 40 سال بتوں کو سجدہ کیا ہو، جب ایسے موحد ہوں گے تو نبی کی بتائی ہوئی توحید بھی ایسے ہی ہوگی۔ لیکن دنیا کے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے، ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہونا چاہیے کہ ہم پہچان سکیں کہ حقیقی توحید کا محافظ کون ہے اور توحید کو بدنام کرنے کے لیے کس نے چہرے کے اوپر توحید کی نقاب ڈالی ہے۔ یہ ہمارے اندر شعور ہمیں پتا ہو۔ یہ کام اس وقت ہوا ہے، جب اس وقت یہ کام ہوا ہے تو کربلا کی قربانی امام حسین نے توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے دی ہے، توحید کی حفاظت کے لیے دی ہے، اللہ کی بندگی بتانے کے لیے دی ہے۔ اور اہل بیت نے اس قربانی کے بعد اس فرش ازا کی بنا ڈالی ہے۔ فرش ازا کی بنا کس لیے ہے؟ تاکہ جس توحید کو امام حسین نے کربلا میں بچایا ہے، نام حسین پر وہ حقیقی توحید دنیا تک پہنچتی رہے۔ ذکر امام حسین کے نام کر وہ حقیقی توحید دنیا کو معلوم ہوتی رہے، دنیا کو پتہ چلے کہ حقیقی پروردگار کون ہے، دنیا کو معلوم ہو کہ ہمارا معبود کون ہے، دنیا کو معلوم ہو کہ ہمارا خدا کون ہے۔ اور اس کا راستہ اہل بیت نے کیا بتایا؟ اگر اس خدا کو پہچاننا چاہتے ہو تو پہلے آؤ ہم کو دیکھو، اگر اس خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو آؤ ہم کو دیکھو، آؤ ہمارے کمالات کو دیکھو، جیسا جیسا ہمارے کمالات میں اضافہ ہوگا، جیسی جیسی ہماری معرفت بڑھے گی، جیسا جیسا تم ہمیں پہچانو گے، اور ہمارا ایک پیغام تمہارے لیے ہمیشہ یہ ہے کہ ہم اس خالق کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ہم مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے۔ تو جتنے جتنے ہمارے کمالات تمہارے ذہنوں میں بڑھتے جائیں گے، جتنی جتنی معرفت میں تمہارے ذہنوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، آخر میں جا کر یہی تو کہنے پر مجبور ہوگے جب آل محمد ایسے ہیں تو ان کا خالق کیسا ہوگا؟ جب یہ ایسے ہیں تو ان کا پیدا کرنے والا۔ یہ اہل بیت نے پیغام دیا کہ آؤ ہمارے ذریعے سے، اور اسی لیے میں نے ایک جملہ کہا کہ ان کے بغیر خدا کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے، ان کے بغیر اس کی معرفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ذریعہ ہے اللہ کو پہچاننے کا، یہی وسیلہ ہے اللہ کی معرفت کا۔ فرش ازا اسی توحید کو پیغام پہنچانے کے لیے، چونکہ یہ فرش ازا اس لیے تھی کہ اس سے حقیقی توحید دنیا تک پہنچتی رہے۔
لیکن جو راستہ دنیا نے ہر دور میں اپنایا ہے کہ ایک وقت دشمن سامنے سے آتا ہے، ایک وقت حق کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے، اور تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اسلام کو نقصان اتنا ان دشمنوں سے نہیں ہوا ہے جو کھل کر سامنے آئے تھے، جتنا اسلام کو نقصان ان لوگوں سے ہوا ہے جنہوں نے چہروں پر اسلام کی نقابیں ڈالی ہیں۔ یعنی آپ تاریخ اسلام پڑھیے، اتنا نقصان اسلام کو ان افراد سے نہیں ہوا جو کھلے ہوئے اسلام کے دشمن تھے، جتنا ان افراد سے ہوا ہے جنہوں نے اپنے کو مسلمان کہا ہے لیکن اسلام کو خراب کیا ہے، اسلام کو بدنام کیا ہے، اسلام کے سلسلے میں الزامات کے موقع دیے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ذمہ داری، اس میں بہت سے افراد ایسے تھے جو اسی لیے دائرے اسلام میں لائے گئے تھے کہ ان کے ذریعے سے موقع دیا جائے اسلام پر انگلی اٹھانے کا۔ اتنا یقین رہے کہ ہر دور میں، چاہے نبی کا زمانہ ہو، چاہے بعد نبی ہو، چاہے آج کا زمانہ ہو، ہر زمانے میں کچھ افراد اسی لیے مسلمان بنائے جاتے ہیں کہ ان کو دکھا کر اسلام کو بدنام کیا جائے، ان کو دکھا کر اسلام کے اوپر موقع دیا جائے انگلی اٹھانے کی بنیاد پر، جنہوں نے معمولی سے مفاد کے لیے اپنے ضمیروں کو بیچا ہے۔ ایسے افراد ہیں۔ تو جب وہاں یہ کام ہوا ہے تو یہ عزاداری، یہ فرش عزا، یہ ممبر، یہ توحید کے لیے تھا، پرچم توحید بلند کرنے کے لیے۔ ذکر آل محمد کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اہل بیت کے ذریعے خدا کو پہچان لے۔ فضائل آل محمد کا مقصد یہ تھا کہ آل محمد کے ذریعے سے خدا کی معرفت ہو جائے۔ تذکرہ اہل بیت کا مقصد یہ تھا کہ آل محمد کے ذریعے دنیا خدا تک پہنچ سکے۔ چونکہ یہ فرش عزا اور ذکر اہل بیت توحید کو پہچانوانے کے لیے تھا، لہذا دشمنان حق، دشمنان تشیع نے یہاں بھی یہ راستہ اپنایا۔ یہ ممبر نام ہے توحید کے حقیقی پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بعض جگہوں پر عرض کیا ہے، یہاں بھی عرض کر دوں، آج کے زمانے میں کچھ معاملہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، بہت سی چیزیں عام ہوتی ہیں، اور جب عام ہوتی ہیں تو پھر غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ اتنا یقین رکھیے، بہرحال ریکارڈ بھی ہو رہا ہے کہ مذہب آل محمد سے بڑھ کر کہیں آپ کو توحید نہیں ملے گی۔ بلکہ ایک جملہ یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر کہیں توحید ہے تو صرف آل محمد کے ہاں ہے، بقیہ جگہ نام توحید ہے، حقیقت توحید نہیں ہے، یا تھوڑی بہت توحید ہوگی۔ اگر حقیقی اور مکمل آپ کو توحید اور معرفت خدا ملے گی صرف آل محمد کے ہاں ملے گی، صرف اہل بیت کے، ان کا در چھوڑ دیا جائے تو تصور نہیں ہے۔ تو ایک معاملہ کیا ہوا، چونکہ یہ فرش عزا اور ذکر اہل بیت، مجالس عزا اور ممبر توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے تھی، لہذا شاید آپ لوگوں تک بعض کلپ، بعض تقریریں پہنچی ہوں کہ جہاں پر علل اعلان شرک ہوتا ہے۔ دیکھیں بعض تو غلط فہمیاں ہیں مسلمانوں کے ذہنوں میں، اسلام کو نہ سمجھ پانے کی بنیاد پر الزامات لگتے ہیں۔ مثلا توسل کے معاملے میں یہ الزام ہے، چونکہ ہمارے ہاں توسل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے پر ہم کسی کے مانگتے ہیں۔ توسل کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ خدا نے حکم دیا ہے کہ جو ہم نے دروازہ کھولا ہے اس دروازے سے آؤ، چونکہ قرآن نے حکم دیا ہے جو دروازہ ہم نے کھولا ہے اس دروازے سے آؤ تب ہم دیں گے۔ اور علی کو ہم اللہ کا دروازہ مانتے ہیں، حسین کو ہم خدا کا دروازہ مانتے ہیں۔ ہم در حسین پر اسی لیے آتے ہیں کہ چونکہ قرآن نے کہا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازے سے آؤ، تو یہ دروازے خدا ہیں، لہذا ہم ان سے مانگتے ہیں۔ معلوم ہے کہ اللہ ان کے ذریعے دے گا، ہم اللہ کے مقابلے میں ان سے نہیں مانگتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ایک دروازہ اللہ کا ہے اور اس کے مقابلے میں ان کا دروازہ ہے، نہیں، اللہ کے دروازے ہی کو حسین ابن علی کہتے ہیں، اللہ کے دروازے ہی کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اور چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ دروازہ ڈھونڈو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایک جملہ یہ بھی ہے، حتیٰ یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جیسا چاہے ہم بنا لیں، کیونکہ قرآن نے بنانے کا اختیار اپنے معاملے میں ہمیں نہیں دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہمارے سارے معاملات ہمارے ہاتھ میں رہیں گے، بنانا ہمارا کام ہے، ماننا تمہارا کام ہے۔ لہذا وسیلے کے لیے بھی اس نے کہا کہ جس کو چاہے تم وسیلہ بنا لو، جس چیز سے چاہے توسل کر لو، نہیں، جسے ہم نے بنایا ہے اس کو تمہیں وسیلہ بنانا ہے۔ تو ہمارے یہاں وسیلے میں غلط فہمی ہے، یا اسی طریقے سے دعا میں یا معاملہ ہے شفاعت میں، کہیں بھی ہمارے سب کچھ خدا ہے۔ اور اہل بیت کے سلسلے میں ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ اہل بیت کے پاس ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اہل بیت کی فضیلت کا راز یہ ہے کہ اللہ بھی ہر ایک کو سب کچھ نہیں دیتا ہے۔ دیکھیں اہل بیت کی فضیلت یہ ہے
کہ اہل بیت کسی لائق تھے تبھی اللہ نے سب کچھ انہیں دیا ہے. ان کی فضیلت یہ ہے. یعنی ہم اور آپ جب کسی غیرے کو ہر چیز دینے پہ تیار نہیں ہوتے ہیں تو پھر اللہ جیسی ذات اگر سارے کمالات کسی کو دے رہی ہوگی تو ایسے ہی کو دے گی جو اس کی نگاہ میں کسی لائق ہو. ہماری نگاہ میں لائق ہونا اور ہوتا ہے, اللہ کی نگاہ میں لائق ہونا اور ہوتا ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ اگر اللہ کی نگاہ میں کوئی کسی لائق تھا وہ تنہا نبی کا گھرانہ تھا. وہ تنہا علی ابن ابی طالب ہے, تنہا آل محمد ہیں. یہ خود اللہ کا کمالات دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ کی نگاہ میں کسی لائق ہے وہ صرف اہل بیت ہیں, وہ صرف امیر المومنین ہیں, تو اللہ نے انہیں دیا ہے. اور پھر جب توحید ان کیا ہے, اہل بیت ہرگز جس چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے وہ تھی شرک. آل محمد نے شرک کبھی برداشت نہیں کیا ہے, چونکہ اہل بیت کبھی قرآن کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں, اس لیے کہ قرآن ناطق نام ہی اہل بیت کا. یہ تو خاموش قرآن ہے جو ہمارے گھروں میں ہے, حقیقی قرآن تو وہی ہے, قرآن ناطق تو وہی ہے, بولتے ہوئے قرآن تو وہی ہے. لہذا وہاں کسی طرح کے اختلاف کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے. قرآن نے ایک جملہ کہا ہے, اولاً ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا گناہ ہے, ظلم عظیم ہے. ظلم عظیم قرآن نے کہا ظلم, اور قرآن نے دوسری آیت میں کہا کہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ظلم انسان کے سامنے آتا ہے تو جو ظلم عظیم ہو اس میں انسان بچ نہیں سکتا ہے. اور پھر قرآن نے ایک جملہ کہا ہے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا. قرآن کا آیت ہے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے. شرک ایک ایسا گناہ ہے جو ہرگز اللہ معاف نہیں کرے گا, چونکہ اللہ کے مقابلے پر کسی کو لے کر آنا یہ اس کی توہین ہے. لہٰذا یہ کہا گیا کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا, اور جب اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا تو یقین رکھیے کہ آل محمد کبھی شرک سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. اور جب قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ شرک والا گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا تو کبھی کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ ہم جتنا چاہیں شرک کر لیں اہل بیت ہمیں بخشوا دیں گے. دیکھیے یہ بھی یقین رکھیے کہ کبھی ذہن میں نہ آئے کہ آل محمد شفاعت کر دیں گے, آل محمد بخشوا دیں گے. یہ بھی یقین نہ, ان کے بغیر بخشوائے ہوئے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا ہے, ان کی شفاعت کے بغیر کوئی بخشا نہیں جا سکتا ہے. اور جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ شرک قابل معافی نہیں ہے تو یقین رکھیے کہ اگر کسی نے شرک کیا تو ہرگز اہل بیت اس کی شفاعت نہیں کریں گے, آل محمد مشرک کی شفاعت نہیں کریں گے. تو شرک کا معاملہ ہے. دیکھیں شرک صرف کسی ایک منزل میں نہیں کہتے. شرک ہمارے ہاں چونکہ توحید کے 4 مرحلے ہیں, 4 زینے ہیں, تو توحید کے مقابلے میں شرک آتا ہے. توحید کا مطلب ایک, شرک کا مطلب ہے کسی کو شریک کر دینا. تو توحید کا پہلا زینہ ہے اللہ ذات کے اعتبار سے ایک ہے, یعنی اگر ہم خدا کو 2 مان لیں تو ہم مشرک ہو جائیں گے, یہ بھی شرک ہے. اس کے بعد ہے توحید کا مطلب اللہ جو اللہ ہے وہی اس کی صفتیں ہیں, یعنی اللہ کے صفات اس سے الگ نہیں ہے, جس کو ہم لوگ توحید صفاتی کہتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ الگ ہے, اس کی کوئی صفت اس سے الگ ہو جو آ کر مل گئی ہے. اگر ہم اس کے قائل ہوں تو یہ شرک ہے. تو اس کو صفاتی اعتبار, اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ الگ ہے, مثلا اس کا علم الگ ہے, تو اس نے بھی شرک کیا ہے. چونکہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ 2 کا تصور اس کے یہاں ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ ایک ہے, ہر اعتبار سے ایک ہے, تو صفات میں بھی اللہ ایک ہے. ایک منزل آتی ہے اللہ جتنے کام کرتا ہے اکیلا ہے. دیکھیں توحید کا ایک مطلب یہ ہے, یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ اللہ کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ بالکل اکیلا ہے ہر کام میں. اگر کوئی عمل انجام دیتا ہے اسی وقت انجام دیتا ہے جب اللہ اسے توفیق دیتا ہے. اللہ سے ہٹ کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. حتیٰ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں اس وقت بول رہے ہیں جب اللہ نے طاقت دی ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کائنات اس کے بغیر میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے. جس کو کہتے ہیں توحید افعالی, یعنی تمام افعال اس کے اکیلا ہے, اکیلا کرتا ہے. خالق ہے, اکیلا خالق ہے. رازق ہے, اکیلا رازق ہے. کوئی اس کے رازق میں رزاقیت میں شریک اس کا نہیں ہے. اس کی طرف سے وسیلہ بن جائے اور ہے, اس کا شریک بننا اور ہے.
اور وسیلہ وہ بنتا ہے جسے اللہ بناتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ اکیلا رازق ہے، ہو سکتا ہے رازق ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو پوری دنیا کے رزق کا اختیار دے دیا ہو، تو اختیار رزق دینا اور ہے، اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ مثلا اگر ہم عقیدہ رکھیں کہ مولا کائنات دنیا کو رزق دیتے ہیں، امیر المومنین دنیا کا رزق بانٹتے ہیں، یہ ہرگز رزق نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا۔ اس وقت شرک نہیں ہوگا کہ جب ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ علی جو رزق بانٹتے ہیں اس جگہ سے بانٹتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں انہوں نے اپنی دکان کھول لی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک رازق اللہ ہے اور ایک رازق امام علی ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو تو یہ شرک ہے، انسان مشرک ہے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ رازق ہے اور اس نے بہت سے کمالات دیے ہیں۔ آخری منزل ہے توحید کی عبادت میں، لائق عبادت صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہو سکتا ہے۔ تو خالق صرف وہ ہے، رازق صرف وہ ہے، صاحب اختیار صرف وہ ہے، ساری چیزیں صرف اس کی ہیں۔ اگر کہیں کوئی ایسا جملہ ہم کسی سے سنیں جو آل محمد کے بظاہر بنا میں فضائل اس طرح کی بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہو کہ اللہ کو فلاں نے خلق کیا ہے، یا اللہ کسی کا محتاج ہے، وہ کسی بھی دین کا ماننے والا ہو سکتا ہے، اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا یقین رکھیے کہ آل محمد نے خدا کے بارے میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ آج چونکہ بعض ویڈیو آتی ہیں، مثلاً ابھی تازہ معاملہ ہے، شاید بعض لوگوں تک پہنچی ہو، چونکہ سوشل میڈیا میں عام ہے لہذا کہنے میں کوئی حرج نہیں، کہ جناب عباس خالق ہیں اس کے، یہ یقیناً شرک ہے۔ ہرگز اللہ سے راضی، جناب عباس سے راضی نہیں ہے، جناب عباس کے پیکر میں اللہ آتا ہے، یقیناً یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے در اہل بیت پر اس طرح کی باتیں کرنا۔ حتیٰ بعض ایسے الفاظ بغیر وضاحت کے استعمال کرنا جس سے شرک کی بو آ رہی ہو، اس سے بھی آل محمد راضی نہیں ہوتے ہیں۔ اہل بیت نے تو ہمیشہ توحید کی بات کی ہے، اہل بیت نے تو ہمیشہ توحید کا پرچم بلند کیا ہے، اہل بیت نے تو یہی تو جملہ کہا ہے کہ آؤ ہمیں دیکھو، جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ کتنا معبود عظیم ہوگا، ہماری پیشانی جس کے آگے جھک رہی ہو۔ اور پھر بعض افراد آ کر اس طرح کی جسارتیں، یقیناً یہ جسارت کہی جائے گی، اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ فضائل جناب عباس ہیں، اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ فضائل امام علی ہیں۔ ہرگز اسے فضائل کہا ہی نہیں جا سکتا ہے جو توحید کے مقابلے میں کوئی بات ہو، فضائل کہنے کا حق ہی نہیں ہے ایسے جملات کو جہاں پر مرضی علی ابن ابی طالب کا خیال نہ ہو۔ دیکھیں فضائل بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ جو ہمارے دل میں آئے ویسی ہم تعریف کر دیں، فضائل بھی اسے کہا جاتا ہے جس سے علی راضی ہوں، بغیر مرضی علی کے ہمیں ایک لفظ استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ پہلے غور کریں جناب عباس کی جو ہم فضیلت بظاہر بیان کرنا چاہ رہے ہیں، خود غازی عباس اس سے راضی بھی ہے، راضی نہیں ہے۔ ہرگز جناب عباس اس بات سے راضی ہو نہیں سکتے جنہوں نے امام حسین کو ہمیشہ اپنا آقا کہا ہو، جنہوں نے امام کو ہمیشہ اپنے کو غلام کے طور پر پیش کیا ہے، جبکہ ان کی عظمتیں بہت زیادہ تھیں، ان کی عظمت سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جناب عباس نے یہی تو پیغام دیا ہے، آؤ دیکھو کہ ہم کس کی بندگی کر رہے ہیں، آؤ دیکھو کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ چوتھے امام جیسی ذات نے یہی تو پیغام دیا ہے کہ عام حالات میں عبادت کر لینا اور ہوتا ہے، لیکن ہمارے ذریعے سے پہچانو کہ ہمارا معبود کتنا عظیم ہے، آؤ ہمارے عمل سے پہچانو کہ ہم اپنے معبود کی عبادت کے لیے کتنے اہتمام کے ہم قائل ہیں۔ ایک گھر میں میت رکھی ہو، ایک وقت کی نماز پڑھنا انسان کے لیے آسان نہیں ہوتی ہے، اور شام غریبہ جیسے انتہائی امتحانی مرحلے میں پوری رات سجدہ الہی میں گزار دینا، یہی تو عظمت توحید کا اعلان تھا۔ آل محمد نے پیغام دیا، ہم نے قربانیاں آسان نہیں ہے، ایک گھر میں میت ہوتی ہے تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے، ایک جنازہ اٹھانا پڑتا ہے تمہارا عالم کیا ہوتا ہے، ذرا سوچو ہم کس امتحان سے گزر رہے ہیں۔ لہذا فرمایا حق اللہ الاکبر، اگر تم سید سجاد کے ماننے والے ہو، اگر تم حسین ابن علی کے ماننے والے ہو، اگر تم آل محمد کے ماننے والے ہو، یہ یاد رہے کہ حق اللہ الاکبر، اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے ان تعبدہ، کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ معبود تو تنہا وہی ذات ہے، ولا تشرک بہ شیئا، ہرگز شرک کے قائل نہ ہو۔ اور ابدیت نام ہے آل محمد کے در پر آ کر سر جھکا کر اس معبود کی معرفت حاصل کر لینے کا،
اس معبود کو پہچان لینے کا۔ لہذا چوتھے امام کا یہ عمل زین العابدین ہے، یعنی عبادت گزاروں کی زینت۔ جس چیز کے لیے اللہ نے تمام کائنات کو خلق کیا ہے اس کے لیے جو ذات گرامی زینت بنی ہے، اور یقیناً اہل بیت نے ایسے عالم میں عبادت کی ہے۔ امام سجاد کے لیے یہ جو میں نے جملہ کہا شام غریبہ جیسا قیامت کا مرحلہ ہے، اور روایات میں ہے کہ صرف شام غریبہ نہیں ہے بلکہ جب شام غریبہ کے بعد بازار کوفہ و شام سے قید خانہ شام میں پہنچے ہیں تو قید خانہ شام میں بھی سید سجاد علیہ السلام کی نماز شب بھی نہیں چھوٹی ہے۔ جس نے اس عالم میں نماز شب نہ چھوڑی ہو، اس عالم میں بھی اس بارگاہ خداوندی میں سجدے کیے ہوں، وہ بتا رہے ہیں کہ میرا معبود کتنا عظیم ہے۔ اگر عظمت سید سجاد ہے تو اس نگاہوں سے عظمت معبود کو دیکھو، اپنی نگاہوں سے خدا کو دیکھنے کی کوشش نہ کرنا۔ آؤ آل محمد کی نگاہوں سے خدا کو پہچانو۔ اور پھر تنہا یہی موقع نہیں ہے، انصاف سے بتائیے کربلا جیسا ایک انتہائی سخت امتحان آیا ہے جہاں 71 لاشیں 72 لاشیں نگاہوں کے سامنے ہیں۔ آج انسان واقعاً ہم لوگ سوچ نہیں سکتے ہیں، کسی حد تک بیان ہوا ہے، لیکن تصور کیجئے کہ اگر کوئی انسان اس جگہ پر ہو واقعاً انسان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، ذرا سوچئے کیسے کیسے عزیزوں کی لاشیں ہیں۔ چوتھے امامی کا ایک جملہ ہے، جس وقت جناب منہال نے کہا تھا مولا کب تک روئیے گا، تو امام سجاد نے تڑپ کے ایک جملہ کہا تھا، یعقوب کا ایک بیٹا خالی گم ہوا تھا، جانتے تھے کہ زندہ ہے، ایک یوسف کی جدائی کو برداشت نہ کر پائے، میری نگاہوں کے سامنے 18 یوسف رخصت ہو گئے، میں کیسے گریہ نہ کروں۔ جس نے 18 یوسف کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہو، ان کی لاشوں کو نگاہوں سے دیکھا ہو، اور اس کے بعد کا اس سے سخت منظر جو خود امام سجاد نے فرمایا، منہال نے جب کہا تھا مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، امام سجاد تڑپ گئے تھے، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماں بہنوں کے سر کھلے ہوئے ہوں؟ کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماں بہنیں سربراہ نہ ہوں؟ یہ ایک امتحان ہے۔ لیکن اس وقت شام غریبہ سے پہلے تاریخ کا ایک جملہ ہے کہ جس وقت بابا کے لاشیں پر آئے ہیں، آپ سوچئے کہ جو صبح سے لاشوں پر لاشیں دیکھ رہا ہو، امتحان پہ امتحان دے رہا ہو، آنے کے بعد یہ جملہ کہہ دینا، اللہم تقبل ھذا القربان، معبود سید سجاد سے اس قربانی کو قبول کر لے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس معرفت پروردگار ہو، وہی کہہ سکتا ہے۔ جناب زینب کا ایک جملہ مشہور ہے، ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ کی طرف سے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ یہ آل محمد کا پیغام ہے۔ امام سجاد اس وقت سجدہ الہی میں سر کو رکھ رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ شام غریبہ جب آج آتی ہے تو ہماری اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ شام غریبہ میں مومنین کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جب کہ خالی تصورات ہوتے ہیں، جب کہ خالی واقعات نگاہوں میں ہیں، خالی جو چیزیں بیان ہوئی ہیں تب ہم لوگ طلب جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے گا کہ جو سید سجاد شام غریبہ میں کربلا میں موجود تھے، جلے ہوئے خیموں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیبیاں بے ردا بیٹھی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے نگاہوں کے سامنے ہیں، 3 دن کی پیاس ہے، ایسا نہیں ہے کہ پیاس بھی ختم ہو گئی ہو، ابھی بھی بچے پیاسے ہیں، لاشیں نگاہوں کے سامنے ہیں، اس کے بعد بھی سجدہ الہی میں سر کو رکھا ہے، کہتے ہیں معبود تیرا شکر ہے، الہی تیرا شکر ہے۔ یہ سید سجاد کا پیغام تھا۔ اور عزیزو جب کربلا سے چلے ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، اور یہ جو جملہ ہے سنا ہے آپ نے، خاردار طوق، ابھی چوتھے امام کا تابوت بھی آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ سوچئے کہ کس عالم میں امام گئے ہیں۔ 35 برس کربلا کے بعد زندہ رہیں۔ سن 61 ہجری واقع کربلا ہے، سن 95 ہجری امام کی شہادت ہوئی ہے۔ اس 35 سال میں بے چینی کا عالم کیا تھا؟ کیسے تڑپتے تھے؟ کہیں بھی پانی پر نگاہ چلی جاتی تھی سید سجاد تڑپ جاتے تھے، کہیں بھی پانی کو دیکھ لیتے تھے بے چین ہو جاتے تھے، فوراً کربلا کا رخ کرتے تھے، بابا آپ کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ حتیٰ کسی جانور کو دیکھتے تھے کہ ذبح کرنے لے جا رہا ہے، امام اس سے سوال کرے بھائی اسے پانی پلا لیا ہے؟ وہ یہی کہتا تھا آقا جب تک ہم جانور کو پانی نہیں پلا لیتے ذبح نہیں کرتے ہیں۔ امام تڑپ جاتے تھے کہ ہائے اگر آج جانور کو بھی ذبح کیا جاتا ہے تو اسے پانی نصیب ہو جاتا ہے، اے بابا حسین آپ کو پیاسا شہید کر دیا گیا ہے۔ اس عالم میں امام ہیں، جس وقت چلے ہیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منظر کیا ہے؟
ایک 4 برس کی بہن بھی ہے، اور نگاہوں کے سامنے ایک بھائی ہے، ایک چھوٹی بہن نگاہوں کے سامنے ہے، 4 برس کے امام باقر بھی ہیں، اولاد نگاہوں کے سامنے ہے۔ انصاف سے بتائیے، باپ کی نگاہوں کے سامنے اس کے چھوٹے بچے کو اگر تماچے لگائے جائیں، اگر ایک باپ کی نگاہوں کے سامنے اس کی چھوٹی بہن کے تازیانے لگائے جائیں، تاریخ کربلا یہ لکھتی ہے کہ جس وقت یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے، ان بچوں پر کبھی تماچے لگتے تھے، ان بچوں پر کبھی تازیانے لگتے تھے۔ ذرا امام سجاد کی غریبی تصور کیجئے کہ ایک باپ کے سامنے 5 برس کے امام باقر پر تازیانے لگ رہے ہیں، امام سجاد کی نگاہوں کے سامنے 4 سال کی بہن پہ تماچے لگ رہے ہیں۔ اور پھر بچوں کا مزاج اور فطرت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی بڑے کے سامنے اس پر ظلم ہو رہا ہو، بڑے کے سامنے اس کو مارا جا رہا ہو، تو وہ حسرت سے اپنے بزرگ کو دیکھتا ہے۔ دل یہی کہتا ہے جب امام باقر پہ تماچے لگتے ہوں گے، جب جناب سکینہ پہ تازیانے لگتے ہوں گے، تو حسرت سے اپنے بھائی کو دیکھتی ہوں گی، امام باقر پہ حسرت سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوں گے۔ امام یہی تو کہتے ہوں گے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں دویڑیاں ہیں، یہ جملہ آتا ہوگا، اے سکینہ اپنے بھائی کو معاف کر دینا۔ عزیزو، یہ امتحان دیتے ہوئے گزر رہے ہیں، اور ایک امتحان عرض کیا ہے، ایک امتحان جو امام سجاد نے دیا، روایت میں ہے کہ جو آپ کو ہاتھ کڑی اور بیڑیاں پہنائی گئی، اس کے ساتھ ساتھ ایک خاردار طوق بھی تھا۔ خاردار طوق کا مطلب یہ ہے ایسی طوق جس میں کیلیں لگی ہوں، اور اس خاردار طوق کی اذیت یہ ہوتی ہے کہ انسان سر جھکا نہیں سکتا ہے۔ اگر خاردار طوق پہنا دی جائے تو انسان سر جھکا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ سر جھکاتا ہے تو وہ کیلیں گلے میں در آتی ہیں۔ امام سجاد نے جو امتحان کربلا سے شام تک دیا ہے وہ آسان امتحان نہیں تھا، اور کیسا امتحان ہے۔ جب مدینے آئے تھے اور جناب محمد ابن حنفیہ نے بڑھ کے گلے لگایا ہے تو امام سجاد تڑپ گئے تھے، پیچھے ہٹ گئے۔ محمد ابن حنفیہ بے چین ہو گئے، اے سید سجاد کیا مجھ سے ناراض ہو، اے امام وقت کیا مجھ سے ناراض ہو، کیا مجھ سے غلطی ہوئی؟ تو امام سجاد نے جملہ کہا تھا، ناراض نہیں ہوں، کربلا سے شام تک جو امتحان دے کر آیا ہوں، میرے گلے میں خاردار طوق تھی، میں جب سر کو اوپر اٹھاتا تھا تو پھپھیوں کے کھلے ہوئے سروں پہ نگاہ جاتی تھی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ پھپھیوں کے کھلے ہوئے سروں کو میں دیکھوں، میں اپنا سر جھکا لیتا تھا، اور جب سر جھکاتا تھا تو یہ کیلیں میرے گلے میں در آتی تھی۔ اسی طرح سے میں نے شام تک سفر کیا ہے۔ عزیزو، بس آخری جملہ ہے، کل امام کی شہادت ہے، اس مرحلے سے گزرے ہیں، آج کی تاریخ امام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ جنازہ امام کا نگاہوں کے سامنے تھا، لیکن امام کو زہر دیا گیا ہے جب شہید ہوئے ہیں، اور جب زہر دیا گیا ہے تو آخری لمحات میں امام باقر سرہانے موجود تھے۔ مدینے میں امام کی شہادت ہوئی ہے، اور جب شہادت سے پہلے زہر کا اثر ہونے لگا ہے تو چوتھے امام نے اپنے بیٹے سے کہا ہوگا، میرے لال میں پیاسا ہوں، میرے لال زہر کا اثر ہو رہا ہے، مجھے پانی پلا دو۔ تصور کیجئے، باپ بھی کربلا میں موجود تھا، بیٹا بھی کربلا میں موجود تھا، آخری وقت امام سجاد امام باقر سے فرماتے، میرے لال میں پیاسا ہوں، میرے لال مجھے پانی پلا دو۔ عزیز و انصاف سے بتائیے، جب امام پانی کہہ آپ پانی لے کر آئے ہوں گے اور چوتھے امام نے اس پانی کو دیکھا ہوگا، دل یہی کہتا ہے ایک دفعہ کربلا کا رخ کیا ہوگا، یہی تو کہا ہوگا جو بھی دنیا سے جاتا ہے چاہے اسے زہر کیوں نہ دیا جائے لیکن آخری وقت اسے پانی مل جاتا ہے۔ اے بابا، آپ کو پیاسا شہید کر دیا گیا، اے بابا آپ دنیا سے پیاسے رخصت ہو۔